بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کو مانگنے والوں کا اصرار بیزار نہیں کرتا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے 44 تک۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 43۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ آیت نمبر 44۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ آیات کا ترجمہ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ آیت نمبر 43۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ آیت نمبر 44۔ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعہ بتا رہے ہیں اور آپ تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ ہی آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ آیات کی تفسیر کو ہم چند ایک جزیات میں بیان کریں گے۔ پہلا جز یہ ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ۔ اس آیت میں واضح ہو جاتا ہے کہ غیر انبیاء پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، البتہ تبلیغ احکام سے متعلق وحی جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ صرف مخصوص ہے۔ فرشتوں سے ہم کلام ہونے والی ہستیاں چند ایک ہیں جن کا ذکر ابھی میں کرنے والا ہوں۔ پہلی ہستی ہے نبی، یعنی نبی پر وحی نازل ہوتی ہے جو تبلیغ احکام سے مربوط ہوتی ہے لیکن تبلیغ کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ دوسری ہستی ہیں رسول پر بھی تبلیغ احکام سے مربوط وحی نازل ہوتی ہے، ساتھ ہی تبلیغ کا حکم بھی نافذ ہوتا ہے۔ اور تیسرے ہیں محدث، جس سے گفتگو کی جائے، یعنی اولیاء اللہ، ان سے بھی فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں لیکن تبلیغ احکام کے لیے نہیں۔ جیسے مادر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دو وغیرہ وغیرہ، اس جگہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ہم کلام ہونے کے لیے فرشتے نازل ہوئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ دوسری بات قابل تحقیق یہ ہے کہ فرشتوں کا کلام کرنا خواص نبوت سے نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین کو فرشتوں کا سلام کرنا مروی ہے۔ شیعہ احادیث میں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام محدث ہیں۔ نمبر 2، ان اللہ اصطفیٰ کے، پہلی بار حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے برگزیدہ فرمایا، دوسری بار تطہیر کے بعد برگزیدہ فرمایا۔ اس بار عملی استحقاق اور کردار کی بلندی کی وجہ سے تمام دنیا کی عورتوں پر برگزیدہ فرمایا۔ نمبر 3 جز یہ ہے علی نساء العالمین۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت
مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ نے اپنے دور کی عورتوں پر برگزیدہ فرمایا ہے یا اولین و آخرین کی عورتوں پر؟ یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عالمین کا اطلاق تمام زمانوں پر ہوتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہاں عالمین سے مراد حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے زمانے کے تمام عالمین ہیں، دوسرے زمانے کے عالمین اس میں شامل نہیں ہیں۔ چنانچہ عمران بن حسین اور ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اما ترضین ان تکونی سیدتا نساء العالمین؟ قالت فأین مریم بنت عمران؟ قال لہا اے بنیا تلکا سیدت نساء عالمہا وانت سیدت نساء العالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں؟ عرض کی مریم بنت عمران پھر کہاں؟ فرمایا بیٹی وہ اپنے عالم کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ چوتھی جز یہ ہے یا مریم اقنتی، اللہ کی طرف سے برگزیدگی اور تطہیر کی نوید دینے کے بعد فرمایا عالمین کی عورتوں کی سردار ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کرو، یعنی اللہ کے اس فضل و کرم پر اس کی اطاعت اور عبادت کرو۔ پانچواں جز اس تفسیر کا یہ ہے کہ ورقعی مع الراکعین، اس سے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے مقصود یہ ہو کہ رکوع کرنے والوں کی طرح رکوع کیا کرو، یعنی مع سے مراد معیت در سیرت ہے۔ چھٹا جز ذالک من انباء الغیب، مریم کی تطہیر اور برگزیدگی اور دیگر خصوصیات کا ذکر صرف وحی کے ذریعے غیبی خبریں ہیں، اس کے دیگر مصادر نہیں ہیں۔ چنانچہ عہد قدیم و جدید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات کا ذکر نہیں ہے۔ ساتواں جز اس میں یہ ہے اذ یلقون اقلامہم، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کی مادر گرامی نے ان کو کنیسہ میں پیش کیا کہ میں نے اس بچی کی خانہ خدا کی خدمت کے لیے نظر مانی ہے۔ چنانچہ کنیسہ کے راہبروں میں مریم کی سرپرستی کے لیے ایک دوسرے سے نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، بات قرعہ اندازی تک پہنچی اور قرعہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایو قضیۃ اعدل من القرعۃ، کہ قرعہ سے زیادہ انصاف پر مبنی فیصلہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ غیر انبیاء پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے 2 بار جناب مریم سلام اللہ علیہا کو برگزیدہ فرمایا۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ پاکیزگی کے بغیر قرب خداوندی کا حصول ممکن ہی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کلام پاک کو غور سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔